السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ منال۔ تو یہاں آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں ایک خوبصورت سا سرپرائز سجیلا نثار کا ناول دل تیرا اسیر کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ یہاں اپلوڈ ہونے والے تمام ناولز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ خان غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ غصہ کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر موجود تکیوں کو اٹھا کر زمین پر پھینکے، پھر غصے میں کھولتا اسٹڈی روم میں گیا اور ایک کونے میں پڑے اپنے پینٹنگ کے سامان کی جانب بڑھا، اور جس سفید کپڑے سے سارا سامان ڈھکا ہوا تھا اس نے وہ کپڑا ایک جھٹکے سے اتارا اور رنگ اٹھاتا پینٹنگ کرنے لگا، ساتھ ساتھ منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ بار بار ذہن کے آگے وہ تھپڑ گونج رہا تھا۔ آخر میں اس نے اپنا سر پینٹنگ کے ساتھ ٹکایا اور گہرے سانس لینے لگا۔ کچھ غصے کو قابو کرتا سر اٹھا کر پینٹنگ کو دیکھا جو بہت خوبصورت سی حیا کی بنائی گئی تھی۔ بہت خوبصورت، پر اس خوبصورت چہرے کو اب میں ہر وقت دیکھنا چاہتا ہوں، خود سے بڑبڑایا تھا۔ اتنے میں شیر خان اندر داخل ہوا۔ پینٹنگ کے آگے خان تھا۔ خان، بلایا تھا آپ نے؟ شیر خان بولا تو وہ پلٹا اور اس کے پاس آیا۔ شیر خان نے ابھی بھی پینٹنگ نہ دیکھی تھی کیونکہ وہ خان کی طرف متوجہ تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں ہر چیز معلوم کر کے دو مجھے، کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس پینٹنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو شیر خان نے پینٹنگ کو دیکھا اور ٹھٹکا، پھر فوراً سنبھلا کیونکہ خان کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ حد درجہ سنجیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل آپ کو ان کی ڈیٹیل دے دوں گا، وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، لیکن وہ خان کی نظریں تھیں۔ بدتیسی بند کرو اور جاؤ، وہ خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا تو وہ مسکراتا چلا گیا۔ پیچھے وہ دوبارہ پینٹنگ کے پاس گیا اور اس پینٹنگ کو انگلیوں کی پوروں سے چھونے لگا۔ بس ایک تھپڑ والا کام نہ کرتی آپ، ورنہ تو حسین بہت ہیں آپ۔ خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا، لیکن اس مسکراہٹ میں ایک راز پوشیدہ تھا۔ ایشو آپی، آپ لالا سے کہیں نا گاؤں گھومنے کے لیے، وہ دوبارہ منت کرتے ہوئے بولا۔ دارم خان تنگ نہیں کریں، ہمیں لالا ڈانٹیں گے، اس وقت رات ہونے والی ہے، وہ اکتا کر بولی تھی کیونکہ وہ کب سے اس کا دماغ خراب کر رہا تھا۔ لالا ہمیں جانے نہیں دیتے اکیلے باہر، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ کیونکہ لالا جانتے ہیں ہماری جان کو خطرہ ہے اور وہ ہماری بھلائی بہتر جانتے ہیں، اب مجھے تنگ نہیں کرو، اللہ کرے آپی آپ کو سریل سا شوہر ملے، غصے سے کہتا باہر چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ مسکرائی تھی۔ قسمت بھی اس کی سوچ پر مسکرائی۔ ہیر خان، باہر شاکر خان آئے ہیں، ہم ذرا تمہارے بابا سے بات کر لیں، آپ شاکر خان سے ذرا کچھ پوچھ لیں، فائقہ یہ کہتی چلی گئی، جبکہ ہیر نے شاکر کے نام پہ منہ بنایا تھا کیونکہ وہ اس کا چچا زاد کزن اور اس کا منگیتر بھی۔ وہ منہ بناتی ڈرائنگ روم میں گئی۔ ارے ہیر خان، شاکر خان نے ہیر کو دیکھتے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا تو ہیر خان صبر کا گھونٹ ہی بھر سکی۔ جی کچھ چاہیے تو نہیں شاکر خان، وہ چباتے ہوئے بولی۔ چاہیے نا، آپ چاہیے، وہ خباثت سے بولا تو ہیر بس صبر ہی کر سکی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اپنے اس لوفر کزن سے بچنے کے لیے۔ کچھ چاہیے ہو تو ملازمہ کو آواز دے دیجیے گا، امی جان آ جاتی ہیں تھوڑی دیر میں، وہ یہ کہہ کر مڑی تھی۔ ارے رکے تو ہیر خان، وہ اٹھتے ہوئے بولا تو ہیر کے قدم خود بخود رکے تھے اور پلٹی تھی۔ جی کیا بات ہے، ہمیں تو آپ سے چاہیے، ملازمہ ہمیں کیا دے گی؟ وہ اس کے پاس آتا، ہوس بھری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا تو ہیر بنا کچھ بولی مڑی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ہیر کی کلائی شاکر کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کی اتنی ہمت، وہ غصے سے بولی تھی، اور ہیر کا ہاتھ شاکر کے منہ پہ چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ شاکر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتا اس کو دیکھا اور اس سے پہلے ہیر دوبارہ جاتی، شاکر نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تھا اور مروڑ کر کمر کے ساتھ لگائے اس کو قریب کیا۔ ہیر کی چیخ نکلتی نکلتی بچی تھی۔ تھپڑ مار تو دیا، اب اس کی سزا تو بھگتو، وہ کہتا اور مروڑا تھا
اور اس کے چہرے پر جھکا ہیر کراہی تھی اور اس کو دور دھکیلنے لگی، اور اس نے اپنے دانت شاکر کے کندھے پر گاڑے تھے۔ وہ بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹا تو ہیر وہاں سے بھاگی تھی۔ پیچھے شاکر اپنا کندھا مسلتا دانت پیسے تھے۔ بلبل کبھی تو ہاتھ آؤ گی نا، یہ کہتا بیٹھا تھا اور فائقہ کا انتظار کرنے لگا، جبکہ ہیر اپنے کمرے میں آتی زاروں زار رونے لگی۔ پہلے تو وہ ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، آج اپنی ہوس کی جانب پیش قدمی کی، کل کو وہ اس کی عزت کا لٹیرا بھی بن سکتا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا باپ کسی صورت اس کی نہیں سنے گا، وہ یہ جانتی تھی، کیونکہ اس کے باپ کی آنکھوں پر بھتیجے کے نام کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صبح تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب شیر خان دروازہ کھول کر خان کے کمرے میں آیا تھا تو وہ سگریٹ پھونکنے میں مصروف تھا۔ بتاؤ کیا خبر ہے؟ اس نے نئی سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ ان کا نام حیا ہے، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اکیلی ہی ہیں، کوئی بہن بھائی نہیں، اور 1 مہینے پہلے ہی وہ اس گاؤں میں آئی ہیں اور کرائے کے مکان میں رہتی ہیں، ساتھ وہ شہر میں جاب کرتی ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گیا تو خان نے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی اور کچھ سوچ کر مسکرایا، اور پھر اس کے پاس آیا۔ حویلی لے کر آؤ اس کو، اگر آنے سے انکار کرے تو زبردستی لے آنا، مجھے چاہیے وہ ہر حال میں۔ اور یہاں شیر خان پر ساتوں آسمان گرے تھے اور حیرت زدہ سا خان کو دیکھنے لگا، جیسے یقین کر رہا ہو آیا جو خان نے کہا وہ سچ ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ وہ اس کے حیران چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی 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 سمجھ گیا، وہ گڑبڑا کر بولا۔ خانم، خان کو کیا کہیں گے؟ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ فکر نہیں کرو، دیکھ لوں گا ماں کو، لیکن یہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ خان محبت ہو گئی ہے کیا؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ معلوم نہیں، لیکن بس چاہیے، ہر صورت میں چاہیے، اپنے پاس، اپنے قریب، اپنی نظروں کے سامنے۔ وہ پہلے کندھے اچکاتا پھر خوبصورت مسکراہٹ سے بولا تو شیر خان بھی مسکرایا۔ موسیٰ خان کو ساتھ لے جاتا ہوں اور اس کو خود سمجھا دیتا ہوں، ورنہ وہ آپ سے 1000 سوال کرے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو خان بھی ہنسا اور اس بات میں سر ہلایا۔ چلیں بھائی، میرا یار بھی گھوڑی چڑھنے کو تیار ہے، شیر خان شرارت سے بولا تو خان قہقہہ لگاتا آگے بڑھا تھا اور اس کو گلے سے لگایا۔ تم بھی چڑھ جانا۔ اس کی بات پر شیر خان کو اشال خان یاد آئی، لیکن فوراً اس کا خیال جھٹکا اور پیچھے ہٹ کر اس کو دیکھا۔ اور مونا خان؟ شیر خان شرارت سے بولا تو خان نے منہ بنایا۔ وہ مونا خان کم اور منحوس خان زیادہ ہے، اب تم جاؤ۔ وہ اس کی شرارت بھری نظریں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ خان کا کندھا تھپتھپاتا باہر چلا گیا۔ یہی گھر ہے بھابی جان کا؟ شیر خان نے حیا کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو موسیٰ خان بولا۔ ہاں گھر تو یہی ہے، لیکن موسیٰ خان وہ صرف ہماری بھابی ہیں، جان صرف خان کی ہے۔ اس کی بات پر وہ ہنستے ہوئے گاڑی سے اترا تو شیر جان بھی اترا تھا اور حیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حیا جو بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی، دروازہ کھٹکنے کی آواز پر ہوش میں آئی اور گھبرائی تھی کہ اس کے گھر کا دروازہ کس نے کھٹکھٹایا، لیکن ہمت کرتی دروازے کے پاس آئی اور ہاتھ میں ڈنڈا اٹھاتے بولی تھی، کون ہے؟ شیر خان، سردار میر جہانگیر خان نے بھیجا ہے۔ شیر خان کی بات پر اس کا دل 500 کی سپیڈ پر بھاگا تھا۔ سردار کا نام سن کر اس کا دل زور سے کانپا تھا اور کانپتی آواز میں بولی، کس لیے آئے ہیں؟ خان نے بھیجا ہے، دروازہ کھولیں۔ وہ نرمی سے بولا، کیونکہ وہ حیا کو ڈرانا یا زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں کھولوں گی، جائیں یہاں سے۔ او میڈم، آپ سردار کی بات کو انکار کر رہی ہیں، دروازہ کھولیں ورنہ توڑ دیں گے، موسیٰ خان رعب سے بولا تو شیر خان نے گھورا تھا، جو خواہ اس کو ڈرا رہا تھا۔ نہیں، وہ آنسو روکتے ہوئے بولی۔ آپ کو شاید اپنی جان عزیز نہیں، جو سردار کی بات سے انکاری ہیں۔ اب شیر خان کو بھی غصہ آ رہا تھا، لیکن کچھ توقف کے بعد دروازہ کھلا اور حیا نے اپنا سر باہر نکالتے ان دونوں کو سہمی نظروں سے دیکھا، جبکہ جس ہاتھ میں ڈنڈا موجود تھا وہ دروازے کے پیچھے تھا۔
جی کیا کہا ہے سردار نے؟ ہم آپ کو لے جانے آئے ہیں، چپ چاپ ساتھ چلیں ورنہ زبردستی ساتھ لے جائیں گے۔ موسیٰ سنجیدگی سے بولا تو وہ ڈر کر اس سے پہلے دروازہ بند کرتی۔ شیر خان نے درمیان میں اپنا پیر رکھتے دروازہ بند ہونے سے روکا تھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ حیا نے ڈنڈا مارنا چاہا جو موسیٰ نے ایک ہاتھ سے پکڑا اور کھینچ کر دور پھینکا تھا۔ دیکھیں حیا، ہم زبردستی نہیں کرنا چاہتے، سکون سے چلیں ہمارے ساتھ۔ شیر خان نے اپنا غصہ کم کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، پلیز نہیں، وہ روتے ہوئے بولنے لگی تو موسیٰ آگے بڑھا۔ فکر نہیں کریں خان، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ روئیں نہیں، موسیٰ خان نے پیار سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور پیچھے قدم لینے لگی۔ اس سے پہلے وہ بھاگتی، شیر خان نے آگے بڑھ کر اس کو بازو سے دبوچا تھا اور اپنے سامنے کیا۔ لگتا ہے آپ کو ایسے ہی لے جانا ہوگا، وہ کہتا اس کو اپنے ساتھ زبردستی لے جانے لگا۔ حیا رونے لگی تھی، بنا اس کے رونے کی پرواہ کیے اس نے پیچھے گاڑی میں پٹکا تھا اور دروازہ لاک کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی، جبکہ موسیٰ خان بھی آگے بیٹھا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ روتے ہوئے بولی۔ حیا آپ کو چپس کھانی ہے؟ لیز؟ موسیٰ لیز کا پیکٹ کھولتا ہوا بولا اور اس کے سامنے کیا۔ شیر خان نے اپنی مسکراہٹ دبائی، جبکہ حیا کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ وہ چلائی تھی۔ حیا یہ خان کے سامنے مت چلائیے گا ورنہ اپنی موت کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، شیر خان سنجیدگی سے بولا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ حیا بے آواز رونے لگی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ سردار تھا اور یہ ایک معمولی سی لڑکی جس کے پاس دولت کیا والدین بھی نہیں۔ نہ جانے اس کی زندگی میں اب کیا ہونے والا تھا۔ ایک سردار کے سامنے بدتمیزی اور پھر بلا وجہ تھپڑ مارنا، اس کو اب لگ رہا تھا کہ سردار اس سے اس تھپڑ کا بدلہ لے رہا ہے۔ انہی سوچوں میں گاڑی حویلی کے سامنے رکی تھی اور وہ ہوش میں آئی۔ آنسو ابھی بھی نکل رہے تھے جن کو وہ بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ حیا بہن دیکھیں، خان کو غصہ مت دلائیے گا ورنہ ہم بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، پلیز وہ جو کہیں مان لیجیے گا، شیر خان کے اشارے پر موسیٰ خان نے پیچھے مڑتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے کہیں اور چھوڑ دو، میں نہیں جانا، پلیز آپ سمجھیں، وہ روتے ہوئے بولی تو شیر خان اب پلٹا اور بولا۔ آپ جانتی ہیں وہ ایک سردار ہیں اور سردار کے حکم سے انکاری جان بوجھ کر اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، سکون سے چلیں ورنہ زبردستی کا حکم بھی دیا ہے سردار نے، پہلے نرمی سے سمجھایا پھر آخر میں وارن کرتے ہوئے بولا، کیونکہ شیر خان اتنا جان چکا تھا یہ لڑکی ضرور کوئی گڑبڑ کرے گی۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے تھے اور حیا کو باہر نہ نکلتے دیکھ کر شیر خان نے دروازہ کھولا اور اس کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور اندر لے جانے لگا اور لاؤنج میں لا کر اس کا بازو چھوڑا۔ خانم خان جو زینے اترتی سب دیکھ رہی تھی ان کے پاس آئیں۔ موسیٰ خان، شیر خان یہ لڑکی کون ہے؟ خانم خان حیا کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ حیا اپنے آپ میں سمٹی تھی۔ خان بہتر جانتے ہیں، شیر خان بولا تھا، آپ دونوں لائے ہیں اور علم ہی نہیں کون ہے، وہ رعب دار انداز میں بولی کہ حیا سہمی تھی۔ مجھ سے پوچھیں کیا پوچھنا ہے، خان پیچھے سے آتا ہوا بولا اور سگریٹ نیچے پھینکتے پیر کی مدد سے مس لی تھی۔ کون ہے یہ خان؟ خانم خان مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو خان نے حیا کی طرف دیکھا اور مسکرایا جو خان کے دیکھتے ہی شیر خان کے پیچھے چھپی تھی۔ اشال خان، دارم خان بھی آئے تھے جبکہ سب ملازم خان کی ایک گھوڑی سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ لڑکی ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ وہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے لڑکی ہے، کیوں لائے ہیں اس کو، وہ چباتے ہوئے بولی اور ایک ناگوار نظر روتی ہوئی حیا پر ڈالی جس کی چادر سر سے ڈھلک چکی تھی اور چند آوارہ لٹیں چہرے کو چھو رہی تھی۔ نکاح کرنے کے لیے لایا ہوں میں، پرسکون سا کہتا حیات سمیت سب پر ساتوں آسمان گرا چکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں خان، ہوش میں تو ہیں؟ خانم خان غصے سے بولی۔ واللہ آپ جانتی ہیں اگر میں مدہوش بھی ہوں تو بے تکی باتیں نہیں کرتا۔ اس کا اطمینان خانم خان کو سلگا رہا تھا، جبکہ اشال خان اور دارم خان نے مسکرا کر حیا کو دیکھا
جو چہرہ جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ نکال لیں اس لڑکی کو ابھی کی ابھی خان، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ غصے سے بولی۔ شیر خان، نکاح کی تیاریاں شروع کرو، اس ہفتے جمعے کے بعد ہم نکاح کریں گے۔ حیا نے بے بسی سے خان کو دیکھا جو خوبصورت مسکراہٹ سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ خانم خان چیخی تھی۔ سن لیا، لیکن نکاح کرنا چاہتا ہوں میں ان سے، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کا بیٹا نکاح کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، خان تمہاری نسبت مونا خان سے طے ہے۔ کس نے کہا یہ سب آپ کو میرے پیارے ماموں جان؟ مونا خان، یہ سب آپ نے فیصلہ کیا تھا، میں نے تو حامی بھری تھی ہی نہیں، اور میں مونا خان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، خواہ نکاح کروں گا، اس بار سنجیدگی سے کہتا خانم خان کو طیش دلا چکا تھا۔ ہم ماں ہیں آپ کی خان، جانتا ہوں آپ ماں ہیں میری، اسی لیے کہہ رہا ہوں بیٹے کی خوشی میں خوش ہو جائیں۔ خان، آپ اس لڑکی کو جہاں سے لائے ہیں وہیں واپس بھیجیں اور مونا خان سے نکاح کریں۔ وہ ضبط سے بولی تو خان کھل کر مسکرایا اور کندھے اچکائے۔ اشال خان، حیا کو اپنے کمرے میں لے جائیں، جب تک نکاح نہیں ہوتا یہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ وہ اشال سے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی آگے بڑھی۔ خان، ماں بعد میں بات کرتے ہیں، وہ بیچ میں ٹوک کر بولا، نہیں مجھے گھر جانا ہے۔ اتنے عرصے میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ اشال کے ودم رکے تھے اور خان نے سرد مہری سے اس کی جانب دیکھا اور آگے بڑھا، جو کہا ہے وہ کریں آپ، ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ خان چباتے ہوئے بولا، پلیز سردار رحم کریں، جانے دیں مجھے۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے اور نیچے بیٹھی تھی۔ خان نے غصے سے اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سامنے گھسیٹنے لگا۔ وہ گڑ گڑانے لگی، لیکن وہ سردار میر جہانگیر خان تھا، اپنی منمانی کرنے والا۔ خانم خان بھی کرتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دارم اپنے کمرے کی طرف اور موسیٰ خان کال سنتا باہر نکل گیا۔ شیر خان ایک نظر اشال خان کو دیکھتا مڑا تھا۔ شیر خان جی، وہ بنا مڑے بولا تھا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی بات سن کر وہ مڑا تھا۔ مجھے نہیں علم، بس خان نے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ شیر خان جیکٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا کندھے اچکاتا ہوا بولا تو اشال خان نے چہرہ جھکا لیا۔ اشال خان، شیر خان نے اس کے ہوش ربا سراپے پر نظریں گاڑتے ہوئے اس کو پکارا تو اس نے دل کی ہوتی دھک دھک کے ساتھ چہرہ اٹھایا تھا اور اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ جلدی سے ہوش میں آتا بولا اور وہاں سے جلدی سے چلا گیا، جبکہ اشال بھی گارڈن کی جانب چل دی۔ خان نے حیا کو اشال کے کمرے میں لا کر ایک جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی، لیکن جلدی سے سیدھی ہوتی اٹھی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے جانے دیں، وہ روتے ہوئے بولنے لگی تو خان نے آگے بڑھ کر اس کو دونوں بازوؤں سے دبوچا تھا کہ وہ کڑا اٹھی۔ پرسوں ہمارا نکاح ہے، میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا، تم بھی کوشش مت کرنا ورنہ جان لے لوں گا۔ خان غصے سے بولا، میں مر کر بھی آپ جیسے بے رحم انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ حیا اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، لیکن جلدی نظریں جھکا گئی۔ اس کی بات سن کر خطرناک مسکراہٹ خان کے لبوں پر پھیلی۔ ابھی تم نے مجھے بے رحم ہوتے دیکھا نہیں، اگر زیادہ چوں چراں کی تو بے رحم بن جاؤں گا۔ اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اس کا سر اٹھایا تھا اور درشتگی سے بولا، آنکھیں لہو اگل رہی تھی۔ چھوڑیں، وہ منمنائی تھی تو خان نے پھونک اس کے منہ پہ ماری تو حیا نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ نہ چھوڑوں تو؟ خان کو مزہ آ رہا تھا حیا سے بحث کرنے میں۔ پلیز، وہ بھرائی آواز سے بولی تو خان سنجیدہ ہوا۔ اشال خان آئیں گی، تمیز سے پیش آنا، اپنی گز بھر لمبی زبان میری بہن کے سامنے چلائی یا اپنے لفظوں سے ان کو تکلیف دی تو واللہ زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ غصے سے چھوڑتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ نیچے بیٹھی رونے لگی۔ کیا واقعی اس کی قسمت میں رونا لکھ دیا گیا تھا؟ یا اللہ، کیا ہے میری قسمت میں؟ وہ خود سے بڑبڑاتی رونے لگی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں کہ اشال خان اندر داخل ہوئی اور اس کو روتا دیکھ کر اس کے پاس بیٹھی تھی۔
حیا پلیز نہیں روئیں آپ، وہ پریشانی سے بولی تو حیا نے سرخ چہرہ اٹھا کر اشال کے پریشان زدہ چہرے کو دیکھا۔ ہمارے لالا بہت اچھے ہیں، آپ سے بہت پیار کریں گے، سچ میں وہ ہم سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، وہ نیچے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو حیا اپنا رونا دیکھ اس معصوم لڑکی کو دیکھنے لگی جو بڑی اپنائیت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، وہ بھیگی آواز سے بولی۔ ارے حیا، ہمارے لالا بدلہ نہیں لیتے، بس تھوڑا غصے کے تیز ہیں، لیکن ورنہ بہت اچھے ہیں، وہ مسکرا کر بولی تو حیا نے سر جھکایا۔ چلے آئیں یہاں بیڈ پر بیٹھیں، میں نے ملازمہ کو کھانا کہا ہے، وہ لاتی ہی ہوں گی، حیا نے اٹھتے ہوئے محبت سے کہا تو وہ بھی اٹھی۔ ایک منٹ، حیا جو آنسو صاف کر رہی تھی اشال کی بات پر رکی اور اس کو دیکھنے لگی جو اپنی الماری کھولے کچھ ڈھونڈ رہی تھی، پھر کچھ ہی دیر میں ایک سادہ مگر خوبصورت سا نیلے رنگ کا ڈریس لائی۔ یہ لیں چینج کر لیں، پورا آ جائے گا آپ کو، وہ مسکرا کر بولی تو حیا نہ چاہتے ہوئے بھی ڈریس پکڑتی واش روم میں چلی گئی۔ پیچھے اشال ٹیبل پر پڑی اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ خان، ہم کہہ رہے ہیں اس لڑکی کو واپس بھیجیں ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ خان کو یوں اطمینان سے بیٹھے دیکھ بولی تھی جس نے ان کی بات پر سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی تھی۔ ماں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، برائی کیا ہے اس میں؟ نکاح کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے، خانم خاں اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی جس نے ناسمجھی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس سے نکاح کے بعد آپ ہماری مرضی سے مونا خان سے بھی نکاح کریں گے۔ ان کی بات سن کر وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا اور ماتھے پر بل ڈالے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ یہ خواب اچھا لگتا ہے ماں، اور میں مونا خان سے نکاح ہوں، اس نے ہنکار بھرتے ہوئے کہا۔ آپ میرا ضبط آزما رہے ہیں خان، وہ غصے سے بولی، اور ماں آپ مجھے میرا ضبط کھونے پر مجبور کر رہی ہیں۔ وہ کس ضبط سے بول رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ خان، میں اس لڑکی کو اپنی بہو کسی قیمت پر قبول نہیں کروں گی۔ مت کریں قبول بہو، بلکہ اپنے بیٹے کی بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیں، مجھے کیا اعتراض ہے، وہ کندھے اچکاتا بولا تو خانم خان نے دانت پیسے۔ بہت مہنگی پڑے گی ہر چیز، چبا کر کہتی وہ خان کے کمرے سے نکل گئی تھی تو خان نے ٹھنڈی سانس بھری تھی اور بڑھی ہوئی شیو پر ہاتھ پھیرا تھا اور پیچھے صوفے کی پشت پر سر ٹکایا تھا۔ اس کے بڑے بال اس کے ماتھے پر بکھرے تھے، چہرے پر عجیب سی تھکن کا احساس تھا۔ السلام علیکم ہیر خان، شیر خان نے پاس بیٹھے موسیٰ خان کو گھورتے ہوئے ہیر کو سلام بلایا تھا۔ وعلیکم السلام شیر خان، وہ اپنی آواز نارمل کرتے ہوئے بولی۔ ایک ضروری بات بتانی تھی، اس نے بنا تہمید باندھے کہا۔ جی بولے۔ خان نکاح کر رہے ہیں، وہ آرام سے بولا۔ واٹ؟ ہیر کے چیخنے پر شیر خان نے بے ساختہ کان سے فون ہٹایا تھا اور گھور کر فون سپیکر پر لگایا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں لالا ہمارے بنا نکاح، وہ بھی مونا چڑیل سے؟ اس کو تو تقریباً صدمہ ہی لگ گیا۔ نکاح کر رہے ہیں میں نے یہ کہا ہے، یہ تو کہا ہی نہیں مونا خان سے کر رہے ہیں تو لالا پھر کس سے کر رہے ہیں؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ حیا لڑکی ہے، خان پسند کرتے ہیں، ان سے کر رہے ہیں، اور اس کو ساری بات بتائی تھی۔ ہائے، لالا چھپے رستم نکلے، اور شیر خان آپ نے اور عیسیٰ خان نے بھی نہیں بتایا؟ وہ رونی شکل بنائے بولی۔ ارے میری بہن، ہمیں خود نہیں پتا تھا، آپ کے لالا نے ہمارے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، شیر خان ٹھنڈا آہ بھرتے ہوئے بولے تو ہیر کہکا لگا کر ہنسی۔ عیسیٰ خان نے بمشکل اپنا دل سنبھالا تھا، وہ لڑکی اس کا ہر دفعہ امتحان لیتی تھی۔ خان نے شاید فون کر کے فائقہ پھوپھو کو بتایا ہو، میں پوچھوں گی، اور مجھے آنا ہے، ابھی بھابھی بھی دیکھنی ہے اور لالا کی خبر بھی لینی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ ٹھیک ہے، آپ پھوپھو سے پوچھیں، میں عیسیٰ خان کو بھیج رہا ہوں، وہ ایک نظر عیسیٰ خان کو دیکھتے ہوئے بولا جس نے شیر خان کو گھورا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بھیج دیں، اللہ حافظ، وہ دل کو قابو کرتی بولی اور فون بند کرتی باہر گئی اور اپنی پریشانی بھولی اب اپنے لالا کی خبر لینے جانے لگی تھی۔ میں نہیں لینے جاؤں گا یار، شیر خان تم چلے جاؤ۔ کیوں، کیا مسئلہ ہوا ہے اب آپ کو سرکار؟
شیر خان نے اس کے دھپ رسید کرتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو اس کو دیکھوں تو محبت نامہ زور ہوتی ہے، اور 1 گھنٹے اس کے ساتھ سفر کرنا۔ شیر خان بہت مشکل سے روکا خود کو، وہ کسی اور کی منگ ہے۔ وہ اداسی سے بولا، بکواس بند کرے اور اٹھے، لینے جائیں رات ہونے سے پہلے۔ وہ عیسیٰ خان کو اگنور کرتے ہوئے بولا اور اس کو اٹھاتا زبردستی بھیجا تھا۔ امی جان، ہم نے بھی آپ ہی کے ساتھ جانا ہے۔ علی خان کب سے ہیر کے ساتھ جانے کی ضد کر رہا تھا۔ ضد نہیں کریں علی خان، ہم پرسوں چلیں گے، آپ کی پڑھائی کا حرج ہوگا، وہ تنگ آ کر بولی تھی۔ امی جان، علی نہیں تنگ کرے امی کو، ہیر نے گھورتے ہوئے کہا تو وہ زبان چڑھاتا اپنا منہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دھیان سے جائیے گا، عیسیٰ خان کو تنگ مت کریے گا اور پہنچ کر فون کریے گا۔ فائقہ خان ہیر کو ہدایت دیتے بولی تو وہ عیسیٰ خان بھی اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ فائقہ نے مسکرا کر پیار دیا۔ عیسیٰ خان نے ہیر کو دیکھا جو اپنا حجاب درست کر رہی تھی۔ بیٹھیں عیسیٰ میری جان۔ ارے نہیں خالہ، بس رات ہو جائے گی اگر دیر سے نکلے تو۔ جلدی پہنچنا ہے، خان نے کہا ہے رات کے ہونے سے پہلے ہیر خان کو لے کر پہنچوں، وہ اکٹھا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ خان نے تفصیل بتائی تو وہ مسکرائی، لالا کچھ بھی کر لے مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ ہیر فائقہ سے ملتے ہوئے بولی جو ہنسی تھی، اور پھر دونوں باہر نکل گئے۔ آگے بیٹھیں، ڈرائیور نہیں ہوں میں۔ ہیر جو پیچھے بیٹھنے لگی تھی، عیسیٰ خان کی غصے بھری آواز سن کر مسکراہٹ دبائی اور آگے بیٹھی تھی۔ مطلب صاف تھا، صرف غصہ دلانا چاہتی تھی۔ راستے میں مکمل خاموشی تھی اور ہیر خان عیسیٰ خان کو غصہ نہ دلائے ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ عیسیٰ خان بابا کہہ رہے تھے میری شادی کر دیں گے، اس نے مسکراہٹ دبائے کہا، لیکن وہ عیسیٰ خان کے دل پر گرتی بجلیوں سے بے خبر تھی۔ ہوں، اچھا، وہ اپنے اندر اٹھتے طوفان کو دباتا ہوا صرف اتنا ہی بولا۔ شاکر بھی آیا تھا آج۔ صبح کے ہوئے واقعوں کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے بولی تھی، اچھا، وہ پھر اتنا بولا تھا، میری شادی پر ناچو گے؟ وہ تپانے والے سارے کام کر رہی تھی لیکن وہ خاموش رہا۔ شاکر کہہ رہا تھا وہ مجھ سے بہت محبت کرے گا، اور اس سے پہلے وہ مزید بولتی، گاڑی ایک دم سے رکی تھی اور عیسیٰ خان نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر پیچھے دروازے کے ساتھ لگایا تھا۔ ہیر ایک دم سے سہمی تھی، اس کو اس چیز کی توقع ہرگز نہ تھی۔ سکون مل رہا ہے آپ کو میرا سکون برباد کر کے؟ ہاں، بولیں بولیں، پہلے چباتے ہوئے کہا اور آخر میں چلایا تھا کہ وہ ایک دم سے کانپی تھی۔ عیسیٰ خان، میرا وہ مطلب، بکواس بند کریں اپنی، اچھے سے مطلب جانتا ہوں میں آپ کا، ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرے جذباتوں کا یوں مذاق بنائیں گی تو بہت برا پیش آؤں گا، وہ غصے سے بولا تھا۔ ہیر خان کی آنکھوں میں نمی تیری تھی۔ آنسو نہیں، ایک آنسو بھی نکلا تو یہیں جنگل میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، وہ سڑک کے ارد گرد موجود جنگل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے ہونٹ بھینجے سسکی دبائی تھی۔ جتنے غصے میں وہ لگ رہا تھا، کیا بعید وہ واقعی یہیں چھوڑ جائے، اور اگر اب کوئی فضول بکواس کی تو سمجھدار ہے خود۔ ایک جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہوا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی، اور اب پورا راستہ خاموشی سے گزرنا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔